السلام علیکم. شفا دینے والے مجھے شفا دے دے, ہے نا. میں کسی قبر میں جا کے کہہ سکتا ہوں, مزار میں جا کے, اے قبر والے, اے پیر, اے فقیر, اے گنجمیر, مجھے شفا دے دے؟ کہہ سکتے؟ کس کو کہیں گے شفا دینے والی ذات؟ اللہ, صرف اللہ تعالیٰ. کیا بولتے ہیں ابو؟ بولتے ہیں او مجھے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے بخار ہو گیا, مجھے گرمی ہو گیا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جا کے ابو کو کہیں گے ابو آپ فکر مند نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہے نا, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اللہم بارک فی, کیا کہیں گے؟ یعنی یا اللہ اس کی میں برکت ڈال دے. اور ہم اپنے اوپر بھی دم کریں گے کہ یا اللہ میرے دل سے حسد نکال دے. کیا نکال دے؟ پتہ ہے نا, مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے, مجھے بھی, ہاں عبیر المیر کو کبھی تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, ان کو بھی تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے. لیکن گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں. گناہ میں ایک کشش ہوتی ہے, ایک اس میں مزہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے اسی سے رکنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, بسم اللہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبداللہ بھائی کو آپ لوگ کا جواب بڑا پسند آیا, ماشاء اللہ. اچھا بچوں, آج ہم ایک اور خوبصورت نام سن کے تھک گئے آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں بیٹا. اچھا آپ لوگ مجھے بتائیں کل ہم نے کون سا نام سیکھا تھا؟ الحفیظ. الحفیظ. الحفیظ کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کرنے والا. اور ہم نے کل ایک دعا بھی پڑھی تھی, یاد ہے نا؟ اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن یمیننا وعن شمالنا, ہے نا, ہاں, ومن فوقنا واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتنا, ہے نا, یہ کل پڑھا تھا نا. تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام. بچوں بات سنو, جسٹ امیجن ایک دن امامہ بیمار ہو گئی. امامہ بیمار ہو گئی اور المیر بھی بیمار ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر ابو نے دونوں کو کیا کیا؟ دم کیا. کیا کیا؟ دم کیا. دم کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اس کو پھونک مارا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کیا نا, ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام ہے الشافی. کیا نام ہے؟ الشافی. وہ جو ہے نا نورس, وہ اس میں ہوتا ہے شافی. ہاں, امام شافی کی بات کر رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایک اور بات, شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. شفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو ٹھیک کرنا, مطلب کسی کو ٹھیک کرنا. بیمار ہے, میں بیمار ہوں تو مجھے شفا چاہیے, میں صحت مند ہونا چاہتا ہوں, کیور مجھے چاہیے, تو میں اللہ سے کہتا ہوں یا شافی یا شافی, اے شافی, اے شفا دینے والے مجھے شفا دے دے, ہے نا. اچھا ایک اور بات, کیا میں کسی اور بندے کے پاس جا کے کہہ سکتا ہوں مجھے شفا دے دے؟ کیا میں کسی قبر میں جا کے کہہ سکتا ہوں, مزار میں جا کے, اے قبر والے, اے پیر, اے فقیر, اے گنجمیر مجھے شفا دے دے؟ کہہ سکتے؟ کس کو کہیں گے شفا دینے والی ذات؟ اللہ, صرف اللہ تعالیٰ. تو ہم کس سے شفا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ہاں امامہ پوچھ سکتی ہے, ماشاءاللہ بڑی ذہین بچی ہے, وہ پوچھے گی ہاں کہ ہم تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر. تو ڈاکٹر ہمیں دوائی دیتا ہے تو پھر ہمیں شفا ملتی ہے نا. اگر دوائی دے دے تو بھی ضروری تو نہیں ہے. اے دیکھو ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ بیٹھی ہوئی ہے, عالمہ فاضلہ بیٹھی ہوئی ہے. بات سنو نا, ابھی بات تو سنو, میرا پورا سیکوینس خراب کر دیتے تم لوگ. اچھا بچوں سنو سنو بیٹا, آپ بات سنو, آپ لوگ خاموشی سے بات سنو. ابھی میں نے آپ لوگوں سے کوئی سوال, جب تک میں پوچھوں نہیں آپ نے جواب نہیں دینا. جب تک میں پوچھوں نا, اور آپ نے جواب دینے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھائے بغیر جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب امامہ نے کہا اس ڈاکٹر نے
یہ کیا. تو یہ کیا ہے؟ ہم بولتے کہ کیا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے؟ نہیں. کئی بار ڈاکٹر دوائی دیتا ہے کچھ صحیح ہوتا ہی نہیں ہے نا. کئی بار الٹا ڈاکٹر کی دوائی سے انسان اور بیمار ہو جاتا ہے نا. تو شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ تعالی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی کبھی آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ ایک چیز ہے اس کو بولتے ہیں رقیہ شرعیہ. کیا ہے؟ رقیہ شرعیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دم کرنا. دم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دن حضرت ابو سعید الخدری ایک قبیلے کی طرف سے گزر رہے تھے اور ادھر اس زمانے میں قبیلے والے کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرتے تھے, اس کو کھلاتے تھے, اس کو پلاتے تھے, اس کی تکریم کرتے تھے, بکرے شکرے ذبح کرتے تھے, ہے نا. لیکن ان قبیلے والوں نے ان کے ساتھ یہ نہیں کیا, ان کی ضیافت نہیں کی, ان کو ویلکم نہیں کیا. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اس قبیلے کا سردار اس کو کسی بچھو, سانپ اور حشرت الارض نے کاٹ لیا, زہریلے جانور نے کاٹ لیا اور اس کے جسم میں پوائزن اور زہر پھیلنے لگ گیا. تو اس کے قبیلے والے آئے اور کہنے لگے ہل منکم من راقن, کیا تم میں سے کوئی ہے جو دم شم کرتا ہو, جو پھونک مارتا ہو اور دم کرتا ہو؟ تو حضرت ابو سعید الخدری نے کہا, ان کا نام اسلامک ہسٹری میں سعد بن ابی وقاص کہتے تھے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا بچوں سنو, اب میری بات سنو, نو کٹ, اونلی فوکس, اونلی لسننگ, آرٹ آف لسننگ. تو کیا ہوا؟ حضرت ابو سعید الخدری نے کہا ہم حاضر ہیں. کیا کہا؟ ہم حاضر ہیں, لیکن ایک شرط ہے. لیکن ایک شرط ہے, تم نے جو ہماری ضیافت نہیں کی, ہمیں ویلکم نہیں کیا, ہماری مہمان نوازی نہیں کی, اور ہم ابھی تمہارے سردار کو دم کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں وہ کچھ بکریاں ہمیں دے دینا, پھر ہم تمہارے اس کو دم کریں گے. انہوں نے بولا ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ گئے اور انہوں نے کیا پڑھا ان کے اوپر؟ سورہ فاتحہ. کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کیا, وہ بالکل صحیح ہو گیا, وہ بالکل صحیح ہو گیا, ایسے جیسے بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا. اب جب وہ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ ماجرا انہوں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی ہم ادھر گئے اور ادھر ایک قبیلے کا سردار, اس کو بچھو نے کاٹا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے دم کرنے والا, تو ہم نے دم کیا, اللہ نے شفا دے دی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے کس چیز سے دم کیا, تم نے کس چیز سے دم کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا, اور ان کو شاباشی دی اور کہا وہ جو تم لوگوں نے بکری لی تھی اس میں سے مجھے بھی حصہ دے دو, اور مجھے بھی. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور قرآن بھی شفا حاصل کرنے والے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے, اللہ کا کلام ہے نا. تو اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہو یا امی ابو کبھی بیمار ہو, ایک دن رات میں ابو کہتے ہو مجھے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے بخار ہو رہا ہے, آ جاؤ ماریا شاریا ادھر آ جاؤ. کیا بولتے ہیں؟ ادھر آ جاؤ بیٹے, ادھر آ جاؤ. کیا بولتے ہیں؟ ابو بولتے ہیں او مجھے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے بخار ہو گیا, مجھے گرمی ہو گیا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جا کے ابو کو کہیں گے ابو آپ فکر مند نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہے نا, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. پھر ہم کیا کریں گے؟ دم کریں گے. کیا کریں گے؟ دم کریں گے. کیا آپ نے کبھی ابو امی کو دم کیا؟ نہیں, انہوں نے کیا. انہوں نے آپ کو کیا نا, ہے نا. آپ میں سے آپ نے کیا نا امی ابو کو دم. دیکھو یہ دونوں دم کرتے ہیں, یہ دونوں اپنے امی کو دم کرتے ہیں. تو آج سے اگر امی ابو بیمار ہو جائے, ہم جا کے امی ابو کو دبائیں گے, امی ابو کو پیار کریں گے اور امی ابو کو دم کریں گے. سورہ فاتحہ آتی ہے نا سب کو؟ آتی ہے نا؟ آتی ہے, آپ کو آتی ہے؟ چلو ہم سب ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ماشاءاللہ. یہ دم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس طرح ہم نے آج امی ابو اگر بیمار ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اور شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور شفا دیتا ہے؟ ہاں. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کئی لوگ جاتے ہیں کدھر جاتے ہیں؟ قبرستان، مزار جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ بولتے او پیر و فقیر، ہاں میری یہ بیماری ہو گئی، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، میرا پاؤں ٹوٹ گیا، تو مجھے شفا دے دے. کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں. شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا جی. اب ہم ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ ہے، یہ تو کیا ہو گیا؟ جسمانی شفا. کیا ہو گیا؟ جسمانی شفا کے اندر، یعنی باڈی میں کوئی مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ ہوتا ہے جسم میں، وہ ہے قلبی بیماری. کیا؟ یعنی دل کا مسئلہ. دل کا مسئلہ. مثال کے طور پر میرے دل میں کسی اور کے بارے میں برے خیالات. کیا ہے؟ برے خیالات. یا میں کسی سے جلتی ہوں یا جلتا ہوں، ہاں مجھے جلن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جیلسی ہوتی ہے، انوی ہوتی ہے، ہاں حسد ہوتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اچھا ایک اور بات، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. کیا؟ رشک کا کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں آج آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. سنو نا، وہی تو بتا رہا ہوں، سنو کہ دو چیزوں میں حسد ہو سکتی ہے. دو چیزوں میں ادھر مراد ہے رشک. رشک سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ابھی آگے آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نوازا ہوا ہے. کیا نوازا ہوا ہے؟ قرآن سے. یتلوہ آناء اللیل والنہار، دن رات وہ قرآن پڑھتا ہے. تو امامہ تمنا کرتی ہے ہائے کاش میں اس کی طرح بن جاؤں، میں اس کی طرح بن جاؤں. اس کو کہتے ہیں رشک. کیا کہتے ہیں؟ لیکن آپ یہ تمنا نہیں کرتی کہ اس سے یہ چھن جائے، ہے نا. اسی طرح ایک اور حدیث میں کیا ہے؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالِ، ایک اور بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے. وَيُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کے دربار میں وہ صبح شام خرچ کرتا ہے. تو سیف اللہ تمنا کرتا ہے یا اللہ مجھے اس بندے کی طرح مالدار بنا دے تاکہ میں صبح شام تیرے دربار میں خرچ کر سکوں اللہ کے لیے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک. کیا کہتے ہیں؟ اچھا حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد بس ایسے کسی سے لے لینا اور چاہے حسد کا مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلاً امامہ کے پاس ہے، مثلاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلاً کا مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جانور کا ایگزامپل لے. ہاں ایگزامپل، مثال کے طور پر امامہ کے پاس کیا ہے؟ امامہ کے پاس ایک قیمتی گڑی ہے. کیا ہے؟ گڑی. تو میں تمنا کرتا ہوں یا اللہ یہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے. ہاں یا میں کہتا ہوں یا اللہ یہ ابیر کو گاڑی کیوں ملی ہے، یہ گاڑی مجھے مل جاتی. یا مثلا ایک اور مثال کے طور پر بھائیوں بہنوں میں کیا پھڈا ہوتا ہے؟ اس کو مل گئی مجھے چاہیے. اس کو کیوں دیا، مجھے بھی چاہیے، ہے نا. ہاں یا مثلا ایک اور مثال، ابو آتے ہیں اور سالم غانم کو پیار دیتے ہیں. تو امامہ کہتی ہے آپ صرف ان سے کیوں پیار کرتے، مجھ سے کیوں پیار نہیں کرتی، مجھ سے کیوں پیار نہیں کرتے، ہے نا. اچھا بات سنو نا بیٹا، بات سنو. تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد، جلن، جیلسی. کیا یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ نہیں. ہاں اگر ہمارے اندر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بولیں گے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہم بارک فیہ.
کیا کہیں گے؟ اللہم بارک یعنی یا اللہ اس کی میں برکت ڈال دے. اور ہم اپنے اوپر بھی دم کریں گے کہ یا اللہ میرے دل سے حسد نکال دے. کیا نکال دے؟ حسد نکال دے. اسی طرح ایک اور چیز, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغض. کیا کہتے ہیں؟ بغض کا کیا مطلب ہے؟ نفرت کرنا. کیا کرنا؟ یعنی مثلا امامہ اور ابیر کا کوئی پھڈا ہی نہیں ہے, لیکن امامہ کو ایسے ہی ابیر سے نفرت ہے, ایسے ہی بغض ہے, اوئے یہ کیا بچی ہے, ہر وقت آ جاتی ہے, مجھے اس سے بہت نفرت ہے. میں پوچھتا ہوں امامہ تم کو کیوں نفرت ہے؟ بس ایسے ہی یہ مجھے دکھتی ہے نا میرے دماغ میں لگ جاتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں یہ دل کا مسئلہ ہے نا. یہ ابیر سچ میں نہیں, یہ ویسے مثال دیا, تم ایسے رونے لگی. ٹھیک ہے, یہ بطور مثال میں نے دیا. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا دل کیا کرنا چاہیے؟ دل کو صاف رکھنا چاہیے. دل کو کیسے صاف رکھیں گے؟ دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے اور دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر کسی نے اصل میں برا ہو تو, اگر کوئی اصل میں برا ہو, کیا انسان اصل میں برا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا فلسفیکل سوال ہے, انشاءاللہ کبھی اور جواب دیں گے. انسان اصل میں برا نہیں ہوتا ہے, انسان اصل میں برا نہیں ہوتا ہے, وہ برا بن جاتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا علی الفطرہ. کوئی بھی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت کے اوپر ہوتا ہے. فطرت کے اوپر کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا دل بالکل صاف شفاف ہوتا ہے, اس میں کوئی کدورت بغض نفرت نہیں ہوتا, لیکن آہستہ آہستہ اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ کے نبی ایک اور, آپ آئے ہم سب ایک حدیث پڑھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اب سنو اس کا مطلب, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن, اچھا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے نہیں کرتا, جو اپنے لیے نہیں کرتا. تو آپ نے اپنے بھائی کے لیے کیا پسند کرنا ہے؟ اپنی بہن کے لیے وہی چیز پسند کرنا ہے جو اپنے لیے. مثال کے طور پر ابو نے ابیر کے لیے ایک چاکلیٹ لی, ہاں, تو ابیر اپنے بھائی کو دیکھ کے بولتی ہے ہائے اس کو بھی ملنا چاہیے, اس کو بھی ملنا چاہیے. تو وہ بولتی ہے ابو المیر کے لیے بھی لے لے. تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے, کتنی اچھی بات ہے, آپ نے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کیا جو آپ اپنے لیے کرتی ہو, ہے نا. اسی طرح مثال کے طور پر ابو نے ایک سیب لے کے دے دیا المیر کو, ہاں, اب ابیر کا بھی دل کر رہا ہے کہ یار مجھے بھی تھوڑا سیب مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, لیکن سیب ہے ایک. تو المیر نے کیا کیا؟ آدھا کر کے اپنی بہن کو بھی دے دیا. کیا یہ اچھی بات ہے, بری بات ہے؟ اچھا, دوسری بری بات کیا ہے کہ مثلا المیر بولے نہیں میں نے تمہیں نہیں دینا, میں نے تمہیں, بلکہ یہ صرف یہ نہیں بلکہ منہ بھی چڑھائے, دیکھو مجھے سیب دیا تمہیں نہیں دیا, مزہ آ رہا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ یہ بری بات ہے, اچھی بات ہے؟ بری بات ہے, لیکن اس میں انسان کو مزہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ دوسرے کو تنگ کر کے مزہ آتا ہے نا, ہے نا, آتا ہے نا. مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے, مجھے بھی, ہاں. ابیر المیر کو کبھی تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, ان کو بھی تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے. لیکن گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں, گناہ میں ایک کشش ہوتی ہے, ایک اس میں مزہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے اسی سے رکنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, چلیں آخر میں ہم ایک دعا پڑھ کے ختم کرتے. ٹھیک ہے. ربی اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماشاء اللہ, آج آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی بات ہے. چلیں, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
یار تھوڑی دیر میں سارے سوسائٹی والے آ جائیں گے یار.